بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت استخلاف سورہ نور آیت نمبر 55، اس کے بارے میں حسن اللہ یاری نے جو تشریحات کی ہیں اور جو اس کی تعویل غلط کرنے کی کوشش کی ہے اور خلافت راشدہ سے جس طرح بھاگنے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ اس پر میں کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جس طرح اس نے آمنوا وعملوا الصالحات پہ غور کیا اور کہا کہ اس میں تو معاذ اللہ وہ شامل ہی نہیں، تو اگر کوئی کل کو اٹھ کر کوئی بھی کسی شخصیت کے بارے میں یہ کلیم کرنا شروع کر دے کہ میں فلاں 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 تعویلات کی وجہ سے اس کو مسلمان نہیں سمجھتا، تو کسی کو بھی نکال دیا جائے۔ تعویلات فاسدہ تو ہوتی ہیں، اپنی ایگزیمشن پہ کوئی بھی کسی کو تھوڑا بہت کوئی فتویٰ لگا کر تو تھوڑا سا آیت میں تعویل کر کے کافر قرار دے دے، جس طرح کہ یہ پہلی دفعہ نہیں کیا اس نے۔ میں نے اپنی ویڈیو میں یہ واضح کی ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں خوارج کا بھی یہی موقف تھا اور سیم یہی آیت وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جس طرح بار بار اس کو کوئی کوٹ کرتا ہے، بالکل اسی طرح خوارج نے بھی اس کو کوٹ کیا۔ یہ میں نے حوالہ بھی دیا ہے، یہ فرق شیعہ کتاب ہے، اس میں صراحتاً اس آیت استدلال کرنا خوارج کا موجود ہے مولا علی رضی اللہ عنہ کے کفر پر معاذ اللہ۔ تو اس کی قبیل سے کچھ لوگ پہلے بھی گزرے اور یہ اسی کی قبیل سے ہے۔ یہ شیخین کریمین حضرت ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم کو معاذ اللہ کافر کہتا ہے۔ لیکن ہم ذرا غور کرتے ہیں اس آیت کے اندر جو بیان کیا گیا ہے، جو اس کا سیاق و سباق ہے، یوں کہہ لیجئے جو اس کا جو متن ہے وہ کیا کہتا ہے۔ دیکھیے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ پہلے آیت سنیں کہ جو تمہیں ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو جس طرح اللہ نے پہلوں کو خلافت دی ہے ان کو بھی خلافت عطا کرے گا۔ اب یہاں تک تو بات ہے جس پر یہ سب کلام کرتے ہیں، اگلی بات پر یہ سب ڈڈی مارتے ہیں۔ دیکھیے کیسے، ذرا غور کیجیے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس دین کو اللہ پسند کرتا ہے ان کے لیے، اللہ نے جس دین کو پسند کیا ہے اللہ اس دین کو اس زمین میں تمکینت دے گا، اللہ اس کو اختیار دے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ اس خوف کے بعد ضرور امن سے ان کو بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَمَن كَفَرَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جس نے کفر کیا، وَمَن كَفَرَ ذَلِكَ، جس نے کفر کیا تو وہ ضرور فاسقوں میں سے ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، آیت استخلاف۔ تو لہٰذا آیت استخلاف کے بارے میں جو ہمارا موقف ہو وہ تو واضح ہے۔ ہمارے نزدیک اس سے مراد حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہ اجمعین مراد ہیں، کیونکہ خلافت راشدہ پر ڈائریکٹ یہ آیت اشارہ کر رہی ہے۔ اب ذرا غور کیجیے گا۔ ثم خاطب اللہ ائمۃ ووعدہم یستخلف فی الارض من بعد ظلمہم وغصبہم، اب دیکھیے گا اللہ نے پھر خطاب فرمایا، یہ شیعہ کی تفسیر قمی ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ اللہ نے اماموں سے خطاب کیا، ذرا دیکھیے گا کہ کس طرح قرآن کی مراد کو یہ لوگ اپنے موقف کے مطابق پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اماموں کو اللہ نے خطاب کیا، اماموں کو، اچھا، اور ان کو وعدہ دیا۔ پہلی بات یہ سنو کہ اس دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کون امام تھا جس سے اللہ نے یہ خطاب فرمایا؟ اور منکم، جو تم میں سے ہے، جو تم میں سے ہیں، بعد میں نہیں آئیں گے، جو تم میں سے ہیں اللہ اس کو خلافت دے گا۔ اس نے ایک مناظرے میں منکم پہ بڑا کلام کیا، اور صحیح طرح اس نے کلام کا جو کلام ہوا ہے اس کا جواب نہیں دیا۔ کیا کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے اور حضور فرمائیں گے اصحابی اصحابی، یہ میرے اصحاب ہیں، اور حضور نے وہاں فرمایا منکم، تم میں سے ہوں گے۔ وہاں پر یہ صراحتاً بات کرتا ہے صحابہ میں سے، تم میں سے جو موجود ہیں ان میں سے، بالکل حسن اللہ یاری یہی قوم کی ضمیر، اس کا جواب میں دوں گا اپنی ویڈیو میں، لیکن وہی قوم کی ضمیر یہاں بھی موجود ہے، جو حاضرین میں موجود ہیں۔ یہ خطاب ان سے ہے جو تم میں ایمان والے ہیں اور جو نیک کام کرنے والے، اللہ ان کو خلیفہ بنائے گا۔ ذرا غور کیجیے گا۔ اب یہ آیت ہے جس پر اس نے کچھ اپنی طرف سے فاسد تعویلات کی ہیں کہ وہ ساری زمین کے وارث ہوں گے، ساری زمین کے وارث ہوں گے۔ نہ قرآن میں نہ کہ حدیث میں ہے کہ وہ خلیفہ ساری امت کے خلیفہ بن جائیں گے، ساری دنیا، اور نہ ہی یہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آیت ظاہری اور بعد میں بھی ایسا نہیں ہوا
اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تھوڑی دیر کے لیے حکومت عرب و عجم پہ قائم کر دیں گے، پورے عرب و عجم میں۔ اس کے علاوہ یہ کام جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا پر اسلامی حکومت، یہ کبھی نہیں ہوئی، یہ تو مولا علی کے دور میں نہیں ہوئی۔ تو اللہ نے مولا علی سے تو وعدہ کیا ہے نا آپ کے مطابق، آپ سے کے مطابق یہ وعدہ مولا علی سے تو ہے، یہ کہہ رہا ائمہ معصومین سے اللہ نے وعدہ کیا، مولا علی سے تو یہ وعدہ تھا۔ تو جب ان سے یہ وعدہ تھا تو مولا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بتاؤ کہ دین کا عرب و عجم کے ہر کونے میں پھیل چکا تھا، تو یقین اس کا جواب آپ نام میں دیں گے۔ اور دیکھیے گا یہ کہتا ہے، سناتا ہے تفسیریں، مثلا ثعلبی وغیرہ تفسیروں کے حوالے دیتا ہے اور کہتا ہے، حالانکہ وہاں پر صراحتاً کہیں نہیں لکھا کہ پورے عرب و عجم، بلکہ عرب و عجم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عرب و عجم کی ہر گلی، نہیں، عرب و عجم کا مطلب ہوتا ہے عرب سے نکل کر عجم کے مختلف علاقوں میں اسلام پھیل گیا۔ اور یہ جو تعویل ہے عرب سے عجم، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بالکل سچی ثابت ہو چکی تھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں نہاون جو مدینہ شریف سے 1500 کلومیٹر کا عجمی علاقہ ہے، وہاں پر حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ نے لشکر کشی کی تھی اور اس کو فتح کیا تھا۔ تو لہذا بعد خوف امن بھی ہوگا، دین کو اللہ تمکین بھی دے گا۔ اور دیکھیے گا حضرت ابو مولا علی رضی اللہ عنہ کا جو دور ہے، دیکھیے امام راضی ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ اپنی اور تفسیروں کے حوالے دیتا ہوں، بہت ساری تفسیروں کے حوالے دیے جا سکتے ہیں لیکن میں چند تفسیروں کے حوالے دیتا ہوں، یہ تفسیر کبیر ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ اس آیت کے تعلق لکھتے ہیں، المسئلۃ الثامنہ دل الآیۃ علی امامۃ الائمۃ الاربعہ، یہ آیت چاروں اماموں کی یا چاروں خلفائے راشدین کی امامت پر دلیل ہے۔ دیکھیے گا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ تَعَالَى وَعَدَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الْحَاضِرِينَ فِي زَمَانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ نے یہ وعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ جو لوگ موجود تھے ان سے فرمایا ہے۔ اور آگے پھر وہی دلائل جو میں آپ کے سامنے پہلے وضاحت پیش کر چکا ہوں کہ بالکل ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے بہت سارے عجم کے علاقے فتح کیے، امن پھیلا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ایک خوف پھیلا تھا، ارتداد کا فتنہ پھیلا جو شیعہ سنی دونوں کے تابع موجود ہے، اور اسی طرح عرب کے قبائل مرتد ہوئے تھے، اسی طرح مانعین زکوٰۃ پیدا ہوئے تھے، اسی طرح مسلمہ کذاب نکلا تھا۔ یہ تینوں فتنے وہ تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچل کے رکھ دیے اور یہ ختم کر دیے۔ تو لہذا اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بعد خوف امن میں تبدیل ہو جانا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی پایا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اللہ نے دین کو تمکینت بخشی اور غلبہ عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر بحری سفر ہوا اور مسلمانوں نے سمندری سفر کے ذریعے مختلف عجم کے علاقوں پر حملہ کیا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ان تمام دلائل کی موجودگی میں خلافت جو خلفائے ثلاثہ کی خلافت ہے اس پر تو یہ بالکل بدرج اتم یہ دلیل ہے، اور ہمارے مفسرین نے یہاں پر بہت کچھ لکھا ہے۔ مثلا دیکھیے گا والآیۃ اوضح دلیل علی صحۃ خلافت الخلفاء الراشدین رضی اللہ اجمعین، کہ یہ آیت بالکل واضح طور پر خلفائے راشدین کی خلافت پر دلیل ہے، ان کے خلیفہ بننے پر واضح دلیل ہے۔ تو لہذا ہمارے مفسرین کی ایک لسٹ ہے جس میں یہ سب کچھ کہا گیا، انہوں نے سب کلام کیے ہیں۔ اب یہ کہتا ہے، پہلے تو میں نے اس پہ ویڈیو بنا چکا ہوں، ان کے ایمان پر بھی، ان کے اسلام پر بھی، اس کے جو جوابات حبت اعمال والے وہ میں دے چکا ہوں، اور اس نے جو بھی وہاں بونگیاں ماری اس کا جواب میں دے چکا ہوں۔ لیکن میں آپ کی کتابوں سے پہلے بھی کچھ پیش کر سکوں، آج اس کو پیش کرتا ہوں کہ کیا یہ عامل الصالحات اور ایمان والے تھے؟ یہ کہتا ہوں عامل الصالحات ایمان والے نہیں تھے اور عامل الصالحات بھی نہیں پایا جا رہا تھا، تو یہ تو وعدہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں، اس بے وقوف اور اس غالی شیعہ کے منہ پر میں نے تماچے پہلے بھی علمی طور پہ مارے تھے، اب بھی کچھ اور پیش کرتا ہوں۔ یہ کشف الغمہ ہے، کشف الغمہ کی یہ دوسری جلد ہے، دار المرتضیٰ کی چھپی ہوئی، اور یہ آپ کے سامنے ہے 242 نمبر صفحہ۔ میں اس کو پہلے کئی طرح حوالہ پیش کر چکا ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عراق کا ایک گروہ آیا اور اس نے آ کر کلام کرنا شروع کیا۔ دیکھیے گا کلام میں آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ قادم علیہ نفر من اہل العراق فقالوا فی ابی بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں بات کی۔ فلما فرغوا من کلام، جب اپنی کلام سے فارغ ہو گئے، آپ نے فرمایا تم بتاؤ تم ہو کون؟
المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ رضوانا وینصرون اللہ رسولہ۔ اب دیکھیے کہ عمل صالح ان کے ہے، ایمان ہے کہ نہیں، ذرا غور کیجئے۔ امام زین العابدین، امام رابع، امام سید سجاد، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا تم مہاجرین اور مہاجرین میں سے ہو جو ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان کے مالوں سے نکالا گیا، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں، اور وہ اللہ رسول کی مدد کرتے ہیں، وہ دین کے مددگار ہیں، اولئک هم الصادقون، وہ سچے ہیں۔ اور یہ بات کا سیاق و سباق کیا ہے کہ انہوں نے ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ اجمعین کے بارے میں کلام کیا، تو جواب میں حضرت امام زین العابدین سے سوال کیا کیا تم مہاجرین میں سے ہو کہ جنہوں نے ہجرت کی؟ اور تینوں یہ شخصیات مہاجرین میں سے ہیں۔ تو انہوں کے بارے میں قرآن کی پھر آیت پیش کی کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ رسول کی مدد کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اور یہ سچے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، انہوں نے کہا نہیں جی ہم یہ نہیں، فرمایا فَأَنْتُمْ وَالَّذِينَ تَبَوُّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ، یعنی تم مہاجر نہیں ہو تو پھر انصار ہو، جن کا گھر پہلے مدینے میں ہے اور وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی طرف یہ لوگ مسلمان ہجرت کر کے آئیں گے، وہ اصرار کرتے ہیں اپنی جانوں پر اگرچہ ان کو سخت حاجت ہو۔ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب پہلے تم دو گروہ میں سے نہیں ہو، بالکل حسن اللہ یاری اور جیسے لوگوں کے لیے امام سید سجاد رضی اللہ عنہ کی یہ تعلیم ہے کہ جو بکواس کرتے ہیں صبح و شام شیخین کریمین پر، 16 صحابہ کرام پر، کہ آپ نے ان جیسے لوگوں کو جواب دیا، کتاب بھی آپ کی، اور ہماری کتاب حلیۃ الاولیاء میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور آپ کی کتاب کشف الغمہ شیعہ کی کتاب، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ والذین جاؤ میں پھر فرمایا تو تم دو میں سے نہیں ہو تو تیسرے بھی نہیں ہو۔ تیسرے وہ تھے والذین جاؤ من بعدہم، جو بعد میں آئیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، وہ بعد میں آنے والے انہوں نے تو یہ کہنا تھا کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے جو پہلے ایمان والے بھائی گزرے ان کو بخش دے، اور ہمارے دلوں میں ان ایمان والوں کے لیے کوئی کجی نہ رکھ۔ تو اب فرمایا اخرج عنی، ان کو میری یہاں سے نکال دو، یعنی ان عراقیوں کو۔ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ، امام خامس، عروہ بن عبداللہ کہتے ہیں سألت ابا جعفر محمد بن علی عن حلیۃ السیوف، فرماتے ہیں کہ میں نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے تلواروں کو راستہ کرنے کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا، جواز پیش کرتے ہوئے فرمایا لا باس بہ، کوئی برائی نہیں، قد حل ابو بکر صدیق سیفہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی تلوار کو آراستہ کیا تھا۔ اب راوی کہتے ہیں فتقول الصدیق، آپ صدیق کہہ رہے ہیں، صدیق کیا ہوتا ہے؟ الذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، سورہ حدید میں ہے جو اللہ رسول پر سچا ایمان رکھنے والے ہیں وہ صدیق ہیں۔ تو لہذا حضرت ابوبکر صدیق کو کون صدیق کہہ رہا ہے؟ امام خامس، امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق کے والد محترم، اور دیکھیے گا، اور امام زین العابدین کے شہزادے۔ اب سامنے والے نے کہا تقول الصدیق، آپ صدیق کہہ رہے ہیں، فوثب وثبتا واستقبل القبلہ، آپ بیٹھے اور آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے فرمایا نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، فرمایا ہاں صدیق صدیق صدیق۔ ومن لم یقل لہ الصدیق فلا صدق اللہ لہ قولا فی الدنیا ولا فی الآخرہ، جو ان کو صدیق نہ کہے اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں سچا نہ کرے۔ اب کوئی کہتا ہے اس سے مراد تو شیعہ یہ بھی کہتے ہیں نا ذاکرین، ابو بکر صدیق اکبر تو مولا علی ہیں، لیکن یہاں پر یہ کرینہ بھی نہیں، کیونکہ دیکھیے حل ابو بکر صدیق سیفہ، اور پھر سامنے والے نے تعجب میں سوال بھی کیا تقول صدیق، آپ ان کو صدیق کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اس عبارت میں اشارتاً دلالتاً یہ بات ثابت کر ہی نہیں سکتا کہ اسے ابو بکر صدیق مراد نہیں ہے، بلکہ واضح نام موجود ہے، واضح اشارے موجود ہیں۔ تو لہذا حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے قول سے ان فعل کے اس سے استدلال بھی کیا، ان کو صدیق بھی کہا، اور صدیق کون سا مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں۔ تو لہذا آمنوا وعملوا الصالحات کہتا ہے وہ تو ایمان والوں اور نیک لوگوں کام کرنے والوں سے وعدہ ہے نا، تو پھر بھائی یہ ایمان والے بھی تھے، نیک کام کرنے والے تھے، منکم یعنی وہ اس وقت موجود بھی تھے، اور خلافت ان تینوں خلفاء کی خلافت میں مسلمانوں میں دین اسلام کو رواج بھی ملا، فتوحات بھی بہت ہوئی۔ اور اگر تم اصرار کرتے ہو مولا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے سامنے بڑی بڑی مشکلات آئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے دور میں مسلمانوں کے جو داخلی مسائل تھے ان میں ہی آپ بہت زیادہ مشغول رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور صحابہ کے ساتھ آپ کی 2 جنگیں ہوئیں۔ ایک جنگ ننگ نہروان ہوئی، خوارج کے ساتھ ہوئی، پھر آپ کو شہید کر دیا گیا، اور اس طرح آپ کو باہر کی دنیا سے لڑنے کا اور جہاد کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا۔ تو لہذا اس لیے اگر کوئی یہ انکار کرتا ہے نہیں پہلے اس خلافہ مراد نہیں ہے، تو اس آیت میں تو ہے کہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ تو یہ 2 باتیں، خوف کے بعد امن آئے گا، دین کو اللہ ٹھہراؤ دے گا، یہ تینوں خلفاء کی وجودگی بالکل پائی گئی، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یقیناً اس خلافت میں شامل ہیں، ہم بالکل یہ اقرار کرتے ہیں۔ اور میں نے اپنی ویڈیو میں ثابت کیا ہے کہ خلافت راشدہ کا ثبوت شیعہ کتب سے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نہج البلاغہ سے میں نے خطبہ پیش کیا کہ آپ نے سب کی خلافت کو اللہ کی طرف سے مانا۔ اس جگہ آخری نقطہ جو بڑا قابل غور ہے کہ حسن اللہ یاری کہتا ہے کہ خلفائے ثلاثہ نے کسی جگہ اس آیت کو پیش نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا ان کو ضرورت پڑتی تھی اپنی خلافت کو ثابت کرنے کے لیے، تو کسی جگہ کسی خلیفہ نے یہ آیت پیش نہیں کی۔ تو سوال یہ ہے، جو التزامی سوال ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت پر یہ دلیل کہاں پیش کی تھی، کہاں، کس آیت میں، کس جگہ فرمایا تھا کہ یہ میری خلافت کی دلیل ہے؟ یہاں تک کہ جو ملا باقر مجلسی نے اپنی ان کتابوں میں اور بہار الانوار وغیرہ میں جو کچھ لکھا ہے، جو من گھڑت واقعہ لکھا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مکالمہ ہوا اور مولا علی نے اپنے دلائل پیش کیے، تو اب بتاؤ کس جگہ مولا علی نے بطور دلیل اس آیت کو پیش کیا؟ کیونکہ آپ کی کتابوں میں، تمام کتابوں میں، آپ کی تمام تفسیروں میں اس آیت سے مراد بھی خلافت ہی لی گئی ہے، امامت ہی مراد لی گئی ہے۔ تو اگلا سوال یہ، اگلی جو تحقیقی جواب ہے وہ یہ ہے، یہ اس کا افتراء ہے اور اس کی غلط انٹرپریٹیشن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی خلیفہ نے خود خلافت کا اعلان کیا ہی نہیں، اپنے آپ کو خود خلیفہ کہا ہی نہیں، دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں خلیفہ، مجھے خلیفہ بناؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر مولا علی رضی اللہ عنہ تک کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں خلیفہ ہوں۔ تو لہذا دعویٰ ہی نہیں کیا تو انہوں نے دلیل کیوں دینی تھی؟ انہوں نے تو کوئی دلیل بھی نہیں دی اپنی خلافت پر۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جب خلیفہ بن گئے، آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا، خلیفہ بن گئے، تو آپ نے اپنی خلافت پر کوئی دلیل نہیں دی، کیونکہ آپ نے خلیفہ بننے کا دعویٰ کیا ہی نہیں تھا، تو دعویٰ کی دلیل کہاں سے دینی تھی آپ نے؟ مسلمانوں نے آپ کو چن لیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام حضرت ابوبکر صدیق نے تجویز کیا، مسلمانوں نے بیعت کر لی ان کی، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ مجلس شورا میں تھے، اور اس مجلس شورا کے فیصلے کے بعد آپ خلیفہ بنے، آپ کی رائے نہیں تھی اپنی کہ میں خلیفہ بنوں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو اسی خلافت جو مجلس شورا تھی اس نے آپ کو خلیفہ منتخب کر لیا، آپ نے خود چاہت کا اظہار ہی نہیں کیا تھا، نہ آپ نے خود خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا، تو لہذا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے ہی ہے۔ تو کسی خلیفہ نے یہ آیت پیش اس وجہ سے نہیں کی کیونکہ انہوں نے خلافت کا خود دعویٰ کیا ہی نہیں۔ جب دعویٰ نہیں کیا تو انہوں نے دلیل کیوں دینی تھی؟ اس وجہ سے یہ اس کا انتہائی غلط فہمی کا نمونہ شامل ہے آپ کہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کسی خلیفہ نے یہ آیت بطور دلیل پیش نہیں کی اپنی خلافت پر۔ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے، کسی خلیفہ راشد نے خلیفہ ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا، ان کو چنا گیا۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔